خدا ہے اسماعیل۔ ہمارے نشریات بعنوان شان حسین جاری ہے، اور جناب قبلہ نصرت بخاری صاحب کے ساتھ یہ آخری نشست ہماری، اس کے آپ نے 2 سیگمنٹس پہلے بھی دیکھے۔ آج کی بھی اس مختصر لیکن انشاءاللہ جامع نشست کی تھیم وہی ہوگی، لیکن ذرا کانٹینٹ کے اعتبار سے ذرا کچھ مختلف تھیم وہی کہ واقع کربلا کا اصل مقصد کیا تھا، کربلا کے مختلف کرداروں نے کس طریقے سے اپنا اور خدا کا تعلق میری ایجوکیشن کے لیے بتایا ہمیں، میرے لیے اس میں کیا لیسن ہے، کس طرح یہ کربلا کا واقعہ خدا سے قریب کرتا ہے۔ لیکن کانٹینٹ ذرا کچھ مختلف وہ اس اعتبار سے کہ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ قبلہ ایک تو ذرا ہسٹری کی مختلف ٹریجڈیز دیکھیں، ظاہر ہے کربلا ہر اعتبار سے سب سے زیادہ ٹریجک، اس کا صرف یہی پہلو ٹریجک ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہم کسی انسان کی فیملی کے ساتھ ٹریجڈی ہو جائے ہم افسوس کرتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ انسان کوئی محلے کا سب سے باعزت آدمی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ارے اس کی فیملی کے ساتھ ہی ہو گیا تو اور افسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں کائنات کی سب سے جو محترم شخصیت ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ ہی ہو گیا، تو اس کے ٹریجک ہونے کے لیے تو یہ ایسپیکٹ ہی کافی ہے کہ دس واز دا فیملی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اپنی جگہ۔ لیکن اس کا یہ پہلو بھی مجھے آپ پلیز ایجوکیٹ کیجیے گا کہ ہم واقعات کربلا کس طریقے سے شہادتیں ہوتی رہیں، یہ تو سنتے رہتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اس ایسپیکٹ سمجھائیے گا کہ ایک مجھے اس اعتبار سے بھی یہ واقعہ مختلف لگتا ہے باقی واقعات سے کہ اس میں خواتین کا کردار، ورنہ کہتے ہیں خواتین کا کردار مطلب ہے کہ اب ایک الگ زاویے سے دکھایا جائے، جنگ میں خواتین کا کردار۔ اب علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، امام علی مقام کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، میں نے علماء کرام سے سنا کہ یہ سب کچھ جو کربلا میں ہوا یہ سب ہو جاتا، لیکن جو کچھ جناب زینب نے کیا وہ نہ ہوتا تو یہ داستان ادھوری رہ جاتی، اس کا شی ڈیڈ سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کردار جس میں ہم آگے بات کر لیں گے، امام علی مقام کے فرزند جناب زین العابدین، کہ میں نے سنا کہ کئی اعتبار سے ان کی مصیبت کسی بھی طریقے سے شہدائے کربلا سے کم نہیں تھی، شاید زیادہ ہو، چونکہ انہوں نے وہ سب دیکھا اور ہر شہید جہاں جہاں شہید ہوتا چلا گیا اس کی داستان وہ ختم ہو گئی۔ امام زین العابدین نے اس کے آگے کا منظر بھی دیکھا جو کہ اس سے زیادہ کٹھن تھا، کہ انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہتے ہوئے، انسان اپنی فیملی کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا کہ دربار ہے، بازار ہے، لوگوں کی نظریں ہیں۔ اور تو میں پہلے چاہوں گا کہ جناب زینب کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا، پھر ہمیں یہ سمجھائے گا کہ اس کردار سے کیسے ان کا خدا کا تعلق واضح ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز عاشوراء ہے، گزر گئی یقیناً، اور وہ ہستی کہ جو جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، جسے بہت مشکلوں سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے پالا، آج وہ ہستی خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر چکی ہے۔ دشت کربلا ہے اور لاشیں بکھرے پڑے ہیں، اور یقیناً غم کا دن ہے، مشکل دن ہے، مگر وہیں پر وہ کردار، وہ ثابت قدم رہنا، کہ فارسی کا شعر ہے، کا مصرع ہے کہ کربلا میماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی۔ یعنی وہ جو اتنا بڑا کام کیا گیا، اتنی قربانی دی گئی، وہ سب وہیں رہ جاتا اگر یہ خاتون نہ ہوتیں، اور گلی گلی شہر شہر جو ان کو اسیر بن کے لے کے جایا گیا اور اس پیغام کو نہ دیتی دنیا کو۔ تبھی تو پوچھا گیا تھا جب امام حسین چھوڑ رہے تھے مدینہ، تو ان کو کہا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ ان خواتین کو، ان بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ امام جانتے تھے کہ اصل خدا کا ہدف تک صرف میں نے نہیں ہے، انہوں نے بھی لے کے چلنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں پہلا کانسیپٹ جی جی، کہ میں تنہا خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں، امام تو یقیناً امام ہے، ان کا درد، میں اپنی بات کر رہا ہوں جو ہم تعلیمات لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ مجھے اگر آگے بڑھنا ہے تو مجھے اپنے پورے گھر کو لے کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اسلام اس لیے گھر کی بات کرتا ہے، اسلام اس لیے رشتوں کی بات کرتا ہے،
اسلام اس لیے ہر کسی کے حقوق کو بیان کرتا ہے. میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، میں یہ سب کر رہا ہوں، معاشرے میں برائیاں ہیں، معاشرے میں میرے گھر کے اندر ہے، نہیں. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام بھی یعنی پورا سب کچھ لے کے گئے. اور تاکہ کل ہمارے پاس یہ ایکسکیوز بھی نہ رہے کہ مثلا میں خاتون ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں بوڑھا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں مریض ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بچہ ہے. نہیں، سارے کردار کربلا میں موجود ہیں. سب کو اپنی ڈیوٹی دینی ہے، سب کی اپنی ذمہ داری ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سب کچھ قربان کر کر، اور خواتین کا کردار جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنے سب لوگ شہید ہو چکے ہیں. امام زین العابدین جو ہیں، وہ امام کے بیٹے جو ہیں، وہ مریض ہیں، بیمار ہیں. صحیح ہے. وہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے لیڈ کرنا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا ایک میسیج ہے پوری دنیا کی خواتین کے لیے کہ، اور اس میں بھی اپنے اسلامی حدود حجاب کو باقی رکھنا، اور پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں عبادت بھی کرنا جس کا پورا گھر لٹ جائے. وہ ہمارے یہاں تو ذرا سی کچھ، ہمارا تو کہیں مقایسہ ہے، مقابلہ نہیں ہے، لیکن ایک نارمل سی بات ہے کہ مطلب ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم تو شاید واجب نماز بھول جاتے ہیں. وہاں سب کچھ بکھر گیا ہے. اور چلا گیا. مقتل کس کو کہتے ہیں؟ مقتل وہاں جہاں لاشیں بکھرے پڑے، قتل گاہ. ہاں، بکھرے پڑے، اور وہیں خیمے جلے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہی ہیں. مالک کیسے آپ دیکھیں وجود سے نکل رہا ہوگا مالک یوم الدین. الحمدللہ رب الحمد ہے اس خدا کی کہ جو رب العالمین ہے. یہ اس کے بعد ہے کہ جب اس بہن نے بہت قریب سے اپنے بھائی کو تہ تیغ دیکھا ہے، اور وہ مقام آدمی محفوظ ہے کربلا میں، یہ تلہ زینبیہ ہے اور یہ روضہ ہے، کہ یہاں سے ایک اونچائی پہ کھڑے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد شکر خدا ہے، صبر نہیں شکر ہے. شکر خدا ہے. اور پھر عبادت ہو رہی ہے رات کو. یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں صرف لا الہ الا اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم اگر اپنی زندگی کی ڈائریکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ ہے یا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے تو پھر صحیح ہے. اصل لا الہ الا اللہ نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہمارے سجدے بھی ہیں تو اس میں بھی دنیا ہے. اصل اگر انسان کو دیکھنا ہے تو انسان بزرگ ہے، یعنی انسان بڑا انسان ہے یا چھوٹا انسان ہے، اس کی آرزو کیا ہے. یعنی ایک انسان اپنی عبادت میں بھی اگر ہے، نماز میں بھی ہے، تو اس کی خواہش دنیا میں پھنسی ہوئی ہے کہ میرا یہ کام کیسے ہوگا. ویسا مطلب ہے کتنا چھوٹا آدمی ہے. اور وہاں پر سب دے دیا، اور اس کے بعد سجدہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پروردگار یہ، اور پھر ہر گلی شہر جانا اور سب کچھ کرنا. کہیں تاریخ نے، کسی ہسٹورین نے، کسی نے کہیں جملہ یہ نہیں کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہیں پر کوئی شکوہ کیا ہو، کہیں کچھ یہ کہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. حالانکہ ہر حوالے سے یہ مرحلہ آسان نہیں ہے واقعہ کربلا سے نا، بلکہ شاید کچھ حوالوں سے زیادہ مشکل ہو کہ کبھی بازار، کبھی دربار، آسان نہیں لوگ، اور اس میں ایڈریس کر رہی ہیں لوگوں کو. وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب ہر آدمی واقعہ ہو، اور کسی ایک بڑی فیملی کا واقعہ، اور وہ تو مطلب خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان کے ساتھ واقعہ ہو، ٹریجڈی ہو، کتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی. مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا کہ پروردگار سب تیرے لیے. کہیں پر یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، نہیں کہا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ ذکر دنیا نے اتنا کوشش کی یہ ذکر بند ہو جائے، مگر جسے خدا زندہ رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے سب کچھ خدا کے لیے کیا. تو یہاں خواتین کا کردار ہر زندگی کے اسپیکٹ میں، یعنی عام زندگی کے اندر کہ خاتون اپنا کردار کیسے ادا کرے. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر بھی جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، تو حدود الہی جو اللہ نے رکھے ان حدود پر، اسلام پر، حجاب پر اپنا رکھے، تو ہر کام. اتنی بڑی موومنٹ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ لے کر چلی ہیں، کتنی بڑی موومنٹ ہے. دو ہی دیکھیں کردار ہیں زندہ رہنے کے، یا حسینی بن جاؤ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، یا زینبی کردار بنا لو اور اسلام کی تبلیغ کرو. بس یہی دو کردار ہیں. کیا کہیں. اور اینڈ ٹورڈس دی اینڈ واقعہ کربلا کے ایک اور کردار امام زین العابدین کی، جنہوں نے سارے منظر کا مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد جب یہ سارا
مرحلہ تھا بازاروں کا، درباروں کا، بیبیوں کے ساتھ. میں نے یہ سنا علماء کرام سے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں جبکہ شہادت تو میراث ہے، شہادت تو ایک بڑے فخر کی بات ہے، تو بہت غمگین انداز میں کہا کہ ہاں شہادت میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس طرح درباروں بات، یہ تو میراث نہیں. اصل دیکھیں سید الساجدین یا زین العابدین یہ ان کے القاب ہیں. اب میں یہ بھی یعنی وہ شخصیت جس نے سب کچھ دیکھا، اس کا لقب ہی سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کی زینت، زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، تو سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت، یعنی وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ سجدہ کرنے اور عبادت کرنے میں اتنا آگے ہے. شکوہ تو دور کی بات ہے. آپ خود تصور کریں نا کہ مثلا روز عاشورہ گزر گیا اور شام غریباں ہے اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اس رات کو جو امام زین العابدین نے کہ نام تو ان کا علی ابن الحسین ہے، وہ جو سجدہ کیا ہوگا خدا کی بارگاہ میں، آپ اس کو صرف تھوڑا تصور کریں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اتنی تعریف ہے، منزہ ہے اس وہ پروردگار. کیا سجدہ ہوگا کہ سب بھائی، چچا، 6 مہینے کا بھتیجے، والد محترم، بابا کے اصحاب اصلا بکھر گئے، خیمے جل گئے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگار. اصلا آپ اس کو اصلا تصور بھی ہمارے لیے تو بس مشکل ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل دین کیا ہے، کہ جس کے لیے پروردگار نے اتنی محنت کی ہے انسانیت کی بقا کے لیے. 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، یہ حدیث جو بہت معروف ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اور سب کے لیے ہے. آج بھی جو آپ دیکھیں کہ درس انسانیت، درس بقا، ظلم کے مقابلے میں درس ہونا، مظلومیت، یہ سب امام حسین علیہ السلام سے ہے. امام حسین ایسا چراغ ہیں کہ جہاں روشن ہے. دیکھیں یہ جو ذکر ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو میری غلطی ہے کہ میں اس میں اگر کوئی چیز صحیح بیان نہیں کر پایا. اصل تو یہ درس توحید ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آؤ دروازہ کھلا ہے، حسین کا خیمہ استم بھی کھلا تھا، آؤ لا الہ الا اللہ کی خاطر آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اصل وہ کمال تھا. امام حسین آج بھی بشریت کو خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کمال جو آئے گا، درس پہ بیٹھے گا، ذکر سنے گا، وہ خدا کی طرف. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا کمال ہے یا آپ کا کمال ہے؟ یہ جنہوں نے یہ سب کچھ نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ امام حسین کا کمال ہے. آج بھی اس ماڈرن دور میں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جہاں دنیا روبوٹس کی طرف چلی گئی ہے، وہاں پر بھی دنیا امام حسین کے ذکر سے خدا تک پہنچ رہی ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے. سو ٹورڈز دی اینڈ، آخری جملے کہ اس کا واقعہ کربلا کا ایک پہلو یہ بھی تھا، جہاں آپ نے پہلے یہ نشست سے بتایا کہ کس طریقے سے واقعہ کربلا اور امام علی مقام کی ہستی ہمیں خدا سے قریب کرنے کا سبب بننی چاہیے. وہاں یہ بھی کہ یہ ایک اتحاد امت کا بھی پیغام ان دا سینس، بلکہ آپ نے تو کہا کہ یہاں مسالک کی تو بات ہی نہیں ہے، تو مذاہب کی بات بھی نہیں، کہ جس کی اس واقعے پر کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنا گریف، اپنا سورو ایکسپریس کرنے کا طریقہ کسی کا کچھ، کسی کا کچھ ہو، لیکن یہ کہ رسول اللہ کی یہ فیملی ہے، اس فیملی کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے اور اس ٹریجڈی میں سب اداس ہیں، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس انداز سے یہ واقعہ ایک وحدت کا پیغام بھی لاتا ہے سارے امت مسلمہ میں. دیکھیں نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں تو آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے ویسی مدینہ کے بچے ہو گئے یتیم، اور یہ تو ان کے اپنے گھر کے بچے جنہوں نے خود اپنا فرزندان کہا، سردار بہشت، سردار جنت کہا. اور خود تاریخ دیکھ رہی ہے، تاریخ کے کینوس دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں امام حسن ہے، دوش میں امام حسین ہے، اور ویسی نواسہ رسول ہے، حسین و منی و انا من الحسین. خوب یہ سب تو اس پر اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے جیسے کہا کہ ہر کسی کے غم کا منانے کا طریقہ الگ ہے چیزیں، لیکن اصل تو یہی ہے کہ مقصد امام حسین اس لیے نہیں تھا کہ میں کروں کہ امام حسین میرے ہیں، آپ بولیں گے جی میرے. امام حسین تو اصل خدا کے لیے ہے.
تو حسین اگر سب کا، حسین رب کا. ہاں حسین سب کا، حسین رب کا اگر ہم چاہتے ہیں تو بے شک ہمیں بہرحال اس غم میں آنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، اور کرتے بھی ہیں. ہر کوئی اپنے طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. No اور one وہ can be, no one should be happy about it. ظاہر ہے. ڈیفینیٹلی. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتانے کے لیے کروں نا، اصل میرا اور خدا کا معاملہ ہے، میرا اور خدا کا رابطہ ہے. دنیا اس گریے پہ اس پر اصل شاید الفاظ چیزوں کو بیان کرنے کے تحمل نہ ہوں کہ جس طریقے سے قلب حسین کی طرف جڑتا ہے، قلب حسین کی طرف. آپ دیکھیں نا کہ جو پچھلے سال ایک نوحہ عربک جو بہت فیمس ہوا، اس میں صرف حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس نام کے اندر ایسا چیز رکھ دی ہے کہ بس اس کا ذکر کرو اور خود جڑ جاؤ. اور یہی پیغام ہے کہ ہم اس کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ ایک داستان کی جو حقیقت پر مبنی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہسٹورینز کی، مسالک کی، مذاہب کی کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں، ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی بقا ہے. اور یہاں پر کہ کم ہونا یا زیادہ ہونا نمبر میٹر نہیں کرتا. نمبر میٹر نہیں کرتا. اصل کوالٹی، اصل ہدف، مقصد اگر الہی ہے تو وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. خدا کرے کہ ہم بھی اسی راستے پر اپنی زندگی کا، اور سید الشہداء اور شہداء کربلا کے راستے پر اپنی زندگی رکھیں. اور یہ ایسا راستہ ہے کہ جو بقا کا راستہ ہے. جزاک اللہ. بہت بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. قرآن میں، حدیث میں یزید کا بیان نہیں. یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں. ہاں جا بجا دہر میں حسین کی اولاد ہے. کہ 1400 سال پہلے ہونے والا واقعہ ہے. سر قبلہ نے اپنی ابتدائی نشست میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین کے ایک خطے پر 61 ہجری میں 2 محرم کو ایک داستان شروع ہوئی جو 10 محرم کی شام ختم ہو گئی. if that was the case تو یہ واقعہ آج تک ریلیونٹ نہیں ہوتا. اور اس وقت جو گروہ بظاہر بہت غلبے پہ تھا، جنہوں نے اپنے مخالفین کو تہہ تیگ کر دیا، خواتین تک پہ ظلم و ستم کیا، تو اگر ایسا ہی ہوتا، ظاہری طاقت کا مقابلہ ہوتا، تو 1400 سال گزرنے کے بعد یزید کی تو قبر کا کوئی نشان نہیں ہے. وہاں سے تو منسوب ہونے کا کوئی خواہش نہیں رکھتا. ہاں جا بجا دہر میں حسین کی اولاد ہے. اپنے آپ کو سب امام علی مقام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمیں علماء کرام کی گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ذات کو تو کہیں رکھا ہی نہیں، ذات خدا کو، خدا تعالیٰ کو آگے رکھا. میں اس دعا کے ساتھ، چونکہ آج ہماری اختتامی نشست سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر حسین کرنے کی اور فکر حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں. نہایت اس کی حسین، ابتدا اسماعیل.